بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت عمران کی بیوی جب آپ امید سے ہوئیں تو آپ نے اپنا آپ چھپایا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو جنگل کے اندر جا کر چھپا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے وحی نہیں بلکہ القاء کیا، القاء دماغ کے اندر یہ بات ڈالی کہ ایسا کرو ایسا کرو، اگر تمہارے رب نے تمہارے بیٹے کو بچانا ہے اور تمہارے بیٹے کو تمہارا رب بچا سکتا ہے تو ایسا کرو، ایک لکڑی کا تابوت بناؤ، اس کے اندر اپنے بچے کو رکھو اور اسے دریائے نیل کے سپرد کر دو، یہ بچہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ یہ القاء ہوا، یہ وحی کے انداز میں ایک القاء ہوا حضرت عمران کی بیوی پر، حضرت موسیٰ کی والدہ کے اوپر۔ اب ماں نے یہ کر دیا، ماں کے لیے یہ کام بڑا مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر یہ القاء کر رہا تھا، تو ایسا کر دے، تو خوف نہ کر، میں تیرے بیٹے کو واپس تیری گود میں بھی پہنچاؤں گا اور اسے رسولوں میں سے ایک عظیم رسول بھی بناؤں گا۔ یہ ہے اللہ کے سپرد کرنا۔ جب چیزیں سنبھالی نہ جا سکے تو اللہ کے سپرد کر دو۔ جب چیزیں سنبھال نہیں سکتے، جو چیز اللہ کے سپرد ہوگی وہ ہمیشہ محفوظ رہی۔ یاد رکھیں، جب انسان خود عقل مند اور دانا بنتا ہے نا تو اللہ پھر آزمائش کے اندر اللہ جکڑ لیتا ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے تم اپنی چیزیں دوسروں کے سپرد کرو۔ ہاں، میرے جیسے انسان اور ہم جیسے گناہگار انسان اگر ایسا کر بھی جائیں تو وہ بخشنے والا وہ بخش دیتا ہے، لیکن بڑے جو عظیم لوگ ہیں ان کے تقوی کا یہ عالم ہے، ان کے تقوی کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ فرماتا ہے میرے علاوہ کبھی کوئی چیز کسی اور کے سپرد کرو ہی نہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے نا، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، تو حضرت یعقوب کے بیٹوں نے حضرت یعقوب کو کہا آپ مہربانی کریں، آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ آپ پہلے مطمئن نہیں ہو رہے تھے، پھر انہوں نے ایگری کر لیا، مطمئن کر لیا بیٹوں نے، ابا حضور ہم اس کا خیال رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں، یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، ہم اسے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ باپ سمجھ تو گیا تھا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کے ساتھ بھیجنے لگے نا تو وہاں حضرت یعقوب سے ایک کام ہوا۔ وہ کام کیا ہوا؟ وہ کام جائز تھا، وہ کوئی ناجائز نہیں تھا، وہ کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن وہ تقوی کے اعلیٰ درجے کے خلاف تھا۔ وہ کام کیا تھا؟ بیٹے کی محبت میں بلکہ بیٹے کے عشق میں، بیٹے کے عشق میں باپ باقی بیٹوں کو کہہ رہا ہے اے یہودا یہ تیرے سپرد ہے، اے لاوی یہ تیرے سپرد ہے، اے میرے بیٹوں میں اسے تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ پروردگار نے کہا، اوپر آسمانوں کے اوپر اور ساری کائنات میں پھیلے ہوئے رب نے فرشتوں سے کلام کیا، یہ تم میرے یعقوب کو دیکھ رہے ہو، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنے بیٹے کو میرے سپرد نہیں کر رہا، اپنے بیٹوں کے سپرد کر رہا ہے۔ اچھا اگر ایسا کر رہا ہے تو پھر لے لے بیٹا۔ آزمائش آ گئی، آزمائش، اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ باپ نے، اللہ کے فیصلے تو بڑے ہوتے ہیں، اس کے ہر فیصلے کے اندر کوئی ایک حکمت نہیں ہوتی، کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ جب حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو بیٹوں کے سپرد کیا نا کہ یہ میں تم سے لوں گا، یہ تمہارے سپرد ہے، اللہ نے فرشتوں کو فرمایا اب یہ باپ اور بیٹا جدا ہو گئے، اب اس نے میرے سپرد نہیں کیا۔ ہاں پھر اللہ نے باپ کو بیٹے سے 40 سال کے لیے جدا کر دیا۔ باپ بیٹھا تڑپتا رہا، روتا رہا، رو رو کے آنکھیں بھی دے بیٹھا۔ کیا ہے؟ تقوی کا اعلیٰ درجہ چھوڑا ہے، بیٹوں کے سپرد بیٹے کو کیا ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی، اللہ نے وحی اتار کے بتایا بھی نہیں ہے۔ عرصہ گزرا، سال بیت گئے، آنکھیں چلی گئیں، اور وہ یوسف علیہ السلام جو ایک غلام ہو کر بکا تھا وہ مصر کے تخت کے اوپر بھی بیٹھ گیا۔
باقی بیٹے جا کر گندم لینے کے لیے گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا، وہ پہچان نہ پائے۔ بعض نے لکھا کہ آپ نے کیونکہ پردہ کیا ہوا تھا چہرے کے اوپر، آپ چہرہ دکھاتے نہیں تھے، آپ کا حسن ایسا تھا، ویسے بھی آپ کے حسن کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، تو پردے کے وجہ سے وہ آپ کو پہچان نہ پائے۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم 11 بھائی ہیں۔ تو حضرت یوسف نے کہا تم 10 آئے ہو، اگلی مرتبہ گندم تب دوں گا 11ویں کو بھی ساتھ لانا، بنیامین کو۔ 40 سال بعد وہی بیٹے پھر دوبارہ آئے باپ کے پاس، باپ کے پاس دوبارہ آئے اور آ کر کہنے لگے، اے ہمارے ابا، ہم بہت بڑا گناہ کر چکے ہیں، بہت بڑا گناہ کر چکے ہیں، لیکن مہربانی کر بنیامین کو ہمارے حوالے کر دے۔ عزیز مصر ہمیں کچھ نہیں دے گا، ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمیں گندم نہیں ملے گی اگر بنیامین کو لے کر نہ گئے۔ تو وہ بیٹے باپ کو راضی کر رہے ہیں۔ باپ بڑھاپے کے عالم کے اندر ہے، ایک ہی سہارا ہے بنیامین جو باپ کی خدمت کرتا ہے، باپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی ہے، لیکن باقی 10 بیٹے یہ کہہ رہے ہیں ابا حضور اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں مصر کے اندر، اسے بادشاہ نے طلب کیا ہے، عزیز مصر اس کے بغیر ہمیں بھی گندم نہیں دے گا۔ ہاں جب بیٹوں نے ایگری کرنا شروع کیا تو اب بیٹے بڑھ بڑھ کے باپ کو کہہ رہے ہیں، بیٹے بڑھ بڑھ کے حضرت یعقوب کو کہہ رہے ہیں، اے ابا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، آپ اسے میرے سپرد کریں، یوسف کی طرح نہیں ہوگا، میں اسے واپس لاؤں گا، اے ابا حضور آپ اسے میرے سپرد کر دیں۔ سارے بیٹے کہہ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں تر ہو گئیں، بیٹوں کی بات سے مطمئن تو ہو گئے اور بھیجنے کے لیے رضامند بھی ہو گئے۔ پھر آپ کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے میرے بیٹو، اگر تم اسے لے کر جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، لیکن مجھے یہ نہ کہو کہ میں اسے تمہارے سپرد کر دوں، ایک کو تمہارے سپرد کیا تھا آج تک وہ مجھے نہیں ملا، جاؤ بنیامین کو لے جاؤ، لیکن اس مرتبہ میں تمہارے سپرد نہیں کرتا، اس مرتبہ میں اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ہائے ہائے، یہ بڑی راز کی بات ہے، یہ بڑی راز کی بات ہے۔ اگر انسان یہی بات سمجھ لے، انسان کے سارے غم ہی مٹ گئے۔ انسان بیچ میں سے نکال دے اپنے آپ کو، اپنی دنائی، عقل، فہم و فراست کو، اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو، سارے معاملات ہی ٹھیک ہے، سارے معاملات ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں اب لے جاؤ، لیکن تمہارے سپرد نہیں ہے، جہاں چاہے مرضی لے جاؤ، میں نے اب اللہ کے سپرد کیا۔ تو پھر اللہ نے فرشتوں سے کلام کیا، اے فرشتوں دیکھو زمین پر یعقوب کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سپرد کیا۔ اچھا اب اگر اس نے بنیامین کو میرے سپرد کر دیا ہے تو پھر تم بھی گواہ ہو جاؤ، اب میں اسے بنیامین بھی واپس کر دوں گا اور 40 سال سے بچھڑا یوسف بھی واپس کر دوں گا۔ جب اللہ کے سپرد کیا تو بچھڑا ہوا بھی مل گیا۔ تو یہ ہے وہ راز کی بات، یہ ہے وہ حقیقت کو سمجھنے والی بات کہ انسان خود اپنے اندر سے اپنے آپ کو نکال لے اپنے معاملات اور رب کے درمیان میں سے، اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے تو انسان کامیابی کے زینے پہ چڑھ جائے گا۔